مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنے آنکھیں بند کیجئے، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری مہربانیوں کے لیے، تیری رحمتوں، تیری برکتوں اور بخششوں کے لیے جنہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے اور جو گواہی کے لیے بے شمار ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں پی ایم آئی ٹی وی کے لیے، تیرے خادم پاسٹر خالد احمد ناز صاحب کے لیے، ساری ٹیم جو ان کے ساتھ مل کر تیرا ورک کر رہی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ابھی جب تیرے پاک کلام کو سننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ہماری بڑی مدد فرما۔ سارا جلال، ساری عزت تجھے ملے۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 3 کے حوالے سے، اور ہم بات کر چکے تھے 7ویں آیت تک۔ تو 7ویں آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس پر ہم بات کر چکے تھے۔ پہلے حصے کے بعد جو اس کا دوسرا حصہ، اس پر بات کرنا ابھی باقی ہے، لہٰذا میں پھر سے 7ویں آیت آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ 7ویں آیت کے پہلے حصے پر ہم بات کر چکے تھے۔ زبور نویس کہتا ہے، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے۔ بڑی خوبصورت اس کی ریکویسٹ ہے اپنے خدا سے، اور یہاں پر جو لفظ 2 استعمال ہوئے ہیں، خداوند اور خدا، یہ وہی لفظ ہیں جو نئے عہد نامے کے اندر مقدس توما رسول نے اس وقت استعمال کیے جب یسوع مسیح نے توما سے کہا، توما آ، میرے زخموں کو دیکھ، میرے پسلی کے زخم کو دیکھ۔ اور یسوع مسیح کی یہ باتیں سنی ہیں، اور توما نے یسوع مسیح کو دیکھا اور کہا، اے خداوند میرے خدا۔ وہاں پر یہ دونوں جو الفاظ ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ تو پہلے بھی کئی مرتبہ ان دونوں الفاظ پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا ان پر میں زیادہ لمبی بات کرنے والا نہیں ہوں۔ خداوند جو ہے یہ مالک ہے، آقا ہے، سائیں ہے، شوہر ہے۔ اور خدا جو لفظ ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے، یہ بھی فارسی زبان کا ہے، اور از خود ہستی جو ہے وہ خدا ہے۔ لفظ خود اور آ، اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ خدا جو از خود ہو، جو اپنے آپ سے ہو، جو دوسروں سے نہ ہو، وہ خدا کہلاتا ہے، یا اس کو خدا کہا جاتا ہے۔ بھئی جو باقی ہے لوگ ہیں یا انسان ہے یا دوسرے ہیں، وہ دوسروں سے ہیں، دیٹ مین ہم خدا سے ہیں یا اپنے ماں باپ سے ہیں، لیکن خدا از خود ہے۔ اسی لیے زبور نویس نے اپنی جو ریکویسٹ ہے وہ ایسی ہستی کے سامنے رکھی ہے جو از خود ہے، جو ہاتھوں کا بنایا ہوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کوئی خود ساختہ تجویز کیے ہوئے معبود نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے جو از خود ہے اور وہ دوسروں کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ خداوند بھی استعمال ہوا ہے، جس کے لیے عبرانی زبان کے 2 الفاظ خصوصی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ایدون اور یہوہ۔ کبھی بال کا ترجمہ بھی خداوند جو ہے اس کا، جس کو ہم بال کہتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی خداوند کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو مستعمل لفظ ہے وہ ہے یہوہ، زندہ خدا۔ ایسا خدا جو خود بھی زندہ ہو اور دوسروں کو بھی زندگی بخشے۔ تو یہاں پر زبور نویس جو ہے بچانے کے لیے وہ ایسے خدا کو کہہ رہا ہے، پہلی بات جو زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے، دوسری بات جو از خود ہے، دوسروں نے اس کو بنایا نہیں ہے، دوسروں نے اس کو پیدا نہیں کیا، دوسروں نے اس کو شروع نہیں کیا، بلکہ وہ از خود ہے،
اور اس لیے تو وہ اپنا تعارف اس طرح کرواتا ہے، میں ہوں سو ہوں۔ لہٰذا خوبصورت جو بات ہے کہ زبور نویس بچانے کے حوالے سے ایسے خدا کو پکار رہا ہے جو اختیار میں لاسانی ہے، جو قدرت میں لاسانی ہے، جو نام میں لاسانی ہے، جو ذات میں لاسانی ہے، اور جو خود ساختہ نہیں ہے بلکہ ازلی اور ابدی اور زندہ خدا ہے۔ تو اس سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بچا لے۔ تو یقیناً جب اس سے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو ہو نہیں سکتا وہ نہ بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، وہ بچائے گا۔ اگر زندہ نہ ہو پھر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو اب ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا زندہ ہے جس سے زبور نویس نے ریکویسٹ کی ہے۔ یہ آسمانوں کا خدا ہے، یہ بلندیوں کا خدا ہے، یہ عرفہ اور اعلیٰ خدا ہے، یہ محیب خدا ہے، یہ بزرگ خدا ہے، یہ قادر خدا ہے، خدا قدیر ہے۔ آپ جہاں سے بھی اس کو پکاریں گے وہ بچائے گا۔ آپ آگ میں اس کو پکاریں وہ آگ میں آپ کو بچائے گا، اور آپ کسی جگہ سے بھی اس کو پکاریں وہ بچائے گا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے دانیل شیروں کی ماند میں پوری رات رہا، اسی خدا نے اس کو بچایا۔ صدرک میثق عبدنجو آگ کے شعلوں میں، بھڑکتی آگ میں، آپ کو یاد ہونا چاہیے بادشاہ نے اس کو معمول سے 7 گنا تیز کر دیا تھا، وہاں سے بھی خدا نے ان کو بچایا ہے۔ اور یونا جب مچھلی کے پیٹ میں تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو خداوند نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اس کو بچایا ہے۔ اور پترس جب پانی پر چل رہا تھا اور ڈوبنے لگا، آپ کو ورڈنگ یاد ہونا چاہیے، اس نے یسوع مسیح سے کہا خداوند مجھے بچا۔ بالکل یہی ورڈنگ ہے، خداوند مجھے بچا۔ تو کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا۔ تو بڑی خوبصورت یہ پریئر ہے، اور یہ پریئر اور یہ ریکویسٹ اور یہ دعا رائگاں نہیں جا سکتی۔ ایسی پریئر اور دعا ضرور مؤثر ہوتی ہے جو زندہ خدا سے کی جائے، جو قادر خدا سے کی جائے۔ اور یہ باتیں نوٹ کرنے والی ہیں کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور قادر ہے اور وفادار ہے۔ اگر زندہ ہے وفادار نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی، اگر وفادار ہو اور زندہ نہ ہو تو بھی بات نہیں بنتی۔ لیکن میں اور آپ یہ اس بات کے لیے فخر کر سکتے ہیں اور فخر سے بھر سکتے ہیں کہ تیرا اور میرا خدا لاسانی خدا ہے، زندہ خدا ہے، آسمان کا خدا، نہ سوتا ہے اور نہ اونگتا ہے، وہ تیرا خیال کرتا ہے اور تجھے بچانے پر قادر خدا ہے۔ اس لیے زبور نویس نے اس خدا سے بات کی ہے۔ آگے اسی آیت کا دوسرا حصہ، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے۔ واہ، یہاں پر بڑی خوبصورت بات ایمان کی ہے۔ یہ نہیں وہ کہتا کہ تو میرے دشمنوں کو مارے گا، یہ نہیں کہتا کہ تو میرے دشمنوں کے جبڑے پر مارے گا، یہاں گاہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ کہتا ہے مارا ہے، جبڑے پر مارا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ کریں، ابھی جب کہ یہ بھاگ رہا تھا، آگے آگے یہ چھپ رہا تھا اور دشمن سے بھاگا ہوا ہے، اور یہ حالات میں ہے، اور یہ بیابان میں ہے، اور یہ ڈسٹرب ہے، تو ایمان اس قدر ہے کہ تو نے میرے دشمن کے جبڑے پر مارا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مارے گا، بلکہ یہ کہتا ہے مارا ہے۔ اور یہ ایمان کی بات ہے اور یہ خوبصورت بات ہے۔ جبڑے کا تذکرہ یہاں پر زبور نویس کیوں کر رہا ہے؟ تو نے میرے دشمن کے جبڑے پر مارا ہے، بڑی غور طلب بات ہے، نوٹ کیجئے۔ کسی اور جگہ کا وہ تذکرہ نہیں کر رہا، کسی اور جگہ پر بھی دشمن مر سکتا ہے، لگنے سے نشانہ یا ہاتھ یا وہ سزا اس کو ملنے سے مر سکتا ہے،
لیکن یہاں پر خصوصی طور پر جبڑے کا کیوں تذکرہ ہے کہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے؟ پہلی بات، مصنف کے خلاف دشمن نے اپنا منہ جب کھولا، جب وہ مصنف کے خلاف، زبور نویس کے خلاف، مرد خدا کے خلاف، اس ممسوح کے خلاف دشمن نے جب اپنا منہ کھولا، تو پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے کہاں پر مارنے کی ضرورت ہے۔ ممسوح کے علاوہ، مصنف اور زبور نویس کے علاوہ، اسی دشمن نے جب یہ منہ کھولا کہ خدا اس کو چھوڑ گیا ہے، حالانکہ خدا نے تو اس کو چھوڑا ہی نہیں۔ جب دشمن نے یہ کہا کہ خدا اس کو چھوڑ گیا ہے، تو پھر کس پر مارنے کی ضرورت ہے؟ اور تیسری بات یہاں ہی سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جب دشمن نے یہ کہا کہ میں فاتح ہوں گا، اور وہ اس کے خدا کے خلاف بولا، اس کے خدا کے خلاف باتیں کی، اور اپنے آپ کو بڑا بنایا اور اس کے خدا کو چھوٹا بنایا، تو پھر یہ ایسی باتیں جو زبور نویس کے خلاف، جو مصنف کے خلاف، جو ممسوح کے خلاف اور اس کے خدا کے خلاف تھی، جس منہ سے نکلیں اسی پر کیا مارنے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو اس لیے زبور نویس خوش ہے اس بات سے، اور خدا کے لیے وہ فخر سے بھرا ہوا ہے کہ خدا نے اس کے مخالفوں کا منہ کیا کیا ہے؟ بند کیا ہے۔ بھئی اگر ہاتھ پر لگ جائے منہ تو چلتا ہی رہے گا نا، لیکن مارا کس پر ہے؟ جبڑے پر۔ آپ کے خلاف کیا کھلے گا؟ منہ۔ آپ کے خلاف باتیں کون کرے گا؟ منہ۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تو جب دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ایسا ہی ہے، درندوں کی طرح حملہ اس کا ہوتا ہے۔ جیسے درندے پھاڑ کھاتے ہیں، جیسے درندے جو ہیں وہ شکار بناتے ہیں، جیسے درندے جو ہیں وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے حملہ آور ہوتے ہیں، اسی طرح سے دشمن اس کے لیے پیچھے حملہ آور ہوا ہے۔ اور تب جیسے درندوں کا منہ بند کیا جاتا ہے، تب دشمن کا منہ بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور زبور نویس اس بات کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اس کے منہ پر مارا ہے، خدا نے اس کے منہ پر مارا ہے، اس کے جبڑے پر مارا ہے، اس کی جو جبڑے ہیں ان کو خدا نے بند کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اور یہ اس کا دشمن کا جو منہ ہے وہ ممسوح کے خلاف پھر نہیں کھلے گا، ممسوح کے خلاف پھر باتیں نہیں کرے گا، ممسوح کے خدا کے خلاف پھر باتیں نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر ہی خدا نے مارا ہے جہاں سے یہ باتیں نکلتی تھی۔ اور ایک اور بات اس کی تفسیر میں یہ کرنا چاہتا ہوں، دشمن کے منہ کے حوالے سے، بھئی فار ایگزامپل ایک ٹیم ورک ہے، تو ٹیم ورک میں کچھ لوگ نمایاں ہوتے ہیں، فرنٹ پہ کام کرتے ہیں، اور کچھ پیچھے کام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے، جس میں جسم کے اعضاؤں کو مختلف چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل کوئی لیڈر یا ہیڈ ہے، اس کو سر کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیسے نبی تھے، نبیوں کو آنکھیں کہا گیا کلام کے اندر، اور جو بادشاہ تھے ان کو ہیڈ اور سر کہا گیا، اور جو پھر ان کے نیچے تھے ان کو اسی طرح سے منتظم اور انتظام کرنے والے کہا گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبرانی زبان کا ایک لفظ روش ہے۔ روش کے معنی سر بھی ہیں، اور روش کے معنی لیڈر اور رہنمائی کرنے والے بھی ہیں۔ روش کے معنی سر اور لیڈر دونوں ہی ہیں۔ تو یہ جو مختلف اعضاء ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور بائبل نے تشبیہ دی ہے، کبھی ہاتھ کو بھی دی ہے اور کبھی سر کو بھی دی ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جبڑے پر مارا ہے، منہ پر مارا ہے، اس سے اس کی ایک ڈیفینیشن، ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے جو خاص لوگ ہیں، فرنٹ پر کام کرنے والے ہیں،
خاص لوگ ہیں جو خاص نقصان پہنچانے والے ہیں، خاص لوگ ہیں جو حملہ آور ہو کر خاص ستیہ ناش کر سکتے ہیں۔ تو خدا نے ان کو مارا ہے، اور خدا نے ان کے جبڑے کو بند کیا ہے، اور خدا نے ان کے منہ کو بند کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خدا ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ نشانہ کہاں پر لگنا چاہیے، اور جبڑے پر نشانہ لگنا یہاں پر یہ زبردست بات، عمدہ بات، تاکہ دشمن اپنا منہ خدا کے ممسوح کے خلاف نہ کھولے، تاکہ دشمن درندگی کا کام نہ کرے، کھائے اور چبائے، تاکہ دشمن کا منہ بند ہو جائے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دشمنوں کا اگر منہ بند ہو سکتا ہے تو وہ خدا ہی کر سکتا ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ ہم دشمنوں کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ کوئی شخصی طور پر ہمارے مخالف کھڑا ہو، خاندانی طور پر ہمارے مخالف کھڑا ہو، اجتماعی طور پر ہمارے خلاف، کلیسیائی طور پر ہمارے خلاف کھڑا ہو، دنیاوی طور پر ہمارے خلاف کھڑا ہو، روحانی عالم میں ہمارے خلاف کھڑا ہو، دشمنوں کا منہ خدا ہی بند کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ جب میدان میں داؤد اترا تو آپ کو یاد ہے جو اس کے مد مقابل کھڑا تھا، اس کا قد نوٹ کیجیے، قدور شخص، اور 6 ہاتھ اور 1 بالشت اس کا قد بتایا گیا ہے، اور اس نے وہ جنگی لباس پہنے ہوئے ہے۔ اب خدا وند کو پتہ ہے کہ کہاں اس کے نشانہ لگنا چاہیے، خداوند کو پتہ ہے کہ کہاں سے یہ شکست کھا سکتا ہے، خداوند کو پتہ ہے کہاں سے یہ قابو آ سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب میدان میں اترے ہیں تو یقیناً جنگ جاری ہو گئی ہے، جنگ شروع ہو گئی ہے۔ داؤد کا بیان، تو نیزے کے ساتھ آتا ہے، تو بھالے کے ساتھ آتا ہے، تو تلوار کے ساتھ آتا ہے، تو جنگی ہزاروں کے ساتھ آتا ہے، لیکن دیکھ میں رب الفاظ کے نام سے آتا ہوں۔ اور آپ کو میں ایک اسکالر کی بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے داؤد نے تو پتھر جو ہے اس اپنی فلاخن میں ہی بس رکھا ہے۔ ہاں جی، داؤد نے پتھر کہاں پر رکھا ہے؟ فلاخن میں رکھا ہے، اور اس نے پتھر کو جب چھوڑا ہے، اگلا کام خداوند کا ہے۔ وہ پتھر کو کہاں پر لے جائے گا؟ خداوند کو پتہ ہے اس کو کہاں لگنا چاہیے، خداوند کو پتہ ہے کہاں پر مؤثر ہوگا، خداوند کو پتہ ہے کہاں پر یہ شکست دشمن کی کا باعث بن سکتا ہے، خداوند کو پتہ ہے کہاں لگے تو فتح کا نعرہ بجے گا۔ یقیناً وہ پتھر اس کے پیشانی پر لگا ہے اور دشمن گر گیا ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر وہ اس کے سینہ بند پر لگا، وہاں پر اس نے پہنا ہوا ہے، دیگر اس نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، لیکن خداوند کی قدرت کی وجہ سے، خداوند کی فیور کی وجہ سے، خداوند کی مرضی کی وجہ سے وہ پتھر اس کے ماتھے پر لگا ہے، پیشانی پر لگا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر گھس گیا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دشمن کے جبڑے پر جب خدا مارتا ہے تو اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور ہمارا خدا دشمن کا منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا دشمن کے منہ کو بند کر سکتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی دشمن کا منہ نہیں بند کر سکتا۔ اگر کر سکتا ہے تو وہ تیرا اور میرا خدا۔ جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی، جاتی جولیت 40 دن تک للکارتا رہا، پکارتا رہا کہ میرے لیے کسی کو نکالو جو میرے ساتھ جنگ کرے۔ صبح کو بھی پکارتا اور شام کو بھی پکارتا، تو 40 دن وہ پکارتا رہا ہے۔ صبح اور شام کو اگر ہم اس کو ایڈ کریں تو 80 مرتبہ یہ بنتا ہے۔ وہ پکارتا ہے کوئی آئے، وہ للکارتا ہے کوئی آئے، میدان میں اترنے کے لیے پکارتا ہے۔ بنی اسرائیل اس کے سامنے سے بھاگ جاتے تھے، بنی اسرائیل خوف زدہ تھے، بنی اسرائیل گھبرائے ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، میری بہن، جو کام آپ نہیں کر سکتے، جو کام میں نہیں کر سکتا، تیرا اور میرا خدا دشمن کا منہ بند کر سکتا
اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ میرے خدا نے دشمن کے جبڑے پر مارا ہے، اور خدا اپنا کام کر کے، خدا اپنی قدرت دکھا کے دشمن کے منہ کو بند کر سکتا ہے۔ بائبل کے اندر یہ آپ کو ملے گا، بائبل کے اندر یہ تاریخی بات ہے کہ ارامی لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور جنگ ہوئی اور ایک بڑی فتح ہوئی۔ ارامی ہار گئے تو ارامی لوگوں نے کہا بھئی یہ اس لیے بنی اسرائیل کو فتح ہو گئی ہے کہ ان کا خدا پہاڑی خدا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ خدا صرف پہاڑی خدا ہے۔ پھر دوبارہ جب میدان میں جنگ ہوئی تو پھر اسرائیل کی فتح ہوئی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کا خدا زندہ ہے، اور خدا نے یہ ثابت کر دیا کہ میں صرف پہاڑی خدا نہیں ہوں۔ دشمن کا منہ بند خدا ہی کر سکتا ہے، صرف اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی، بیماری سے شفا دے کر بھی، اب بے اولاد کو اولاد دے کر بھی خدا دشمن کا منہ بند کرتا ہے۔ اگر آپ بیماری ہیں تو مخالف لوگ آپ کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو شفا دے کر خدا ان کا منہ بند کرے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ کو اولاد دے کر خدا ان کا منہ بند کرے گا، اور خدا کو پتہ ہے کہاں پر مارنا ہے اور کہاں پر یہ قابو آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں فتح کے لیے، ہمیں غلبے کے لیے اپنے خدا کو مرکز ماننا ہے اور اس پر نگاہ کرنا ہے۔ تیرا اور میرا خدا دشمن کا منہ بند کر سکتا ہے۔ یہاں پر وقت ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ مجھے امید ہے دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ مزید برکت پانے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔